السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ساحل ادیم صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو طاغوت پر جواب دیا ہے۔ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ ساحل ادیم صاحب کی طاغوت والی کنٹروورسی کے حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ اصل طاغوت تو یہ بزرگ اور بابے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کا نام لے کر اپنے فرسودہ عقائد کو پھیلایا ہے۔ اسی پر ابھی حال ہی میں لائیو سیشن کے دوران ساحل ادیم صاحب نے انجینئر صاحب کو یہ جواب دیا کہ آپ شرک اور طاغوت کو مکس نہیں کر سکتے۔ جن بابوں اور بزرگوں کو آپ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کے حوالے سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شرک پھیلایا۔ ان صوفیاء کے فالوورز میں سے کوئی بھی ان کو خدا نہیں مانتا تھا، جبکہ طاغوت کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر مکمل طور پر کسی اور کو خدا بنا لیں۔ تو شرک کا طاغوت سے وہ تعلق نہیں ہے جو کہ کسی بھی لیول کے انہوں نے باندھا ہے یا کوئی بھی بزرگ بابا باندھے، چاہے وہ کالی داڑھی والا ہو یا سفید داڑھی والا ہو۔ شرک کا لفظ شرک کے لفظ سے ہی قرآن میں ہے، طاغوت کا لفظ الگ سے ہے۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور چیز کے اندر، اللہ کی خصوصیت میں کسی اور بندے کو یا غیر اللہ کو، کوئی بھی ایک پتھر کو، مورتی کو، سورج کو، چاند کو، انسان کو اس کی اللہ تعالیٰ کے کمپارٹمنٹ کے اندر گھسا دینا اللہ کو مانتے ہوئے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کوئی طاغوت اپنے طور پہ کرٹیسی پہ ہیومینیٹیرین ایفرٹ میں ڈال رہا ہو تو ایک الگ کہانی ہے، مگر پہلے اس کو اپنے آپ کو رب کے علاوہ اپنا انڈیپینڈنٹ پالیسی میکر بنوانا ضروری ہوگا۔ آپ اگر ایک بندے کو طاغوت مانتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، وہ ٹوٹل الوہیت اس کو دے رہے ہوتے۔ اسی کو تو طاغوت کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ کلیم کرتے کہ میں ہوں پالیسی میکر، یہ نہیں کہتا کہ اللہ بھی تو میں بھی۔ آپ ایسا کوئی بابے کا فالوور بتا دیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، کوئی ہے جانتے ہیں کسی بابے کو یا کسی بابے کے فالوور کو جو اللہ کو نہیں مانتا؟ اللہ پہ تو ساری مان لاتے ہیں نا۔ یہ جو بابوں کے فالوور ہوتے ہیں نا، یہ مشرک تو ہو سکتے ہیں، مگر اس کو زبردستی طاغوت میں ڈالنا، کیونکہ آپ اتنا بابا آپ کے سر پہ چڑھ جائے کہ ہر چیز بابے کو ذمہ لگانی ہو آپ نے، تو خود خدا رہا۔ پھر آپ کا سوال مرزا صاحب کے اوپر تھا، میں نے آپ کو بتا دیا وہ زبردستی کر رہے ہیں، وہ اتنا ان کے اندر بابا جو ہے نا، وہ ان کی نفرت بابوں کی ان کے اندر ہے، جو کہ کافی حد تک بنتی بھی ہے، مگر اتنی بھی نہ کریں کہ قرآن پاک کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک اپنی مرضی کا کرے گا تو وہ اپنا جو بھی کرے گا وہ طاغوتی حرکت کر رہا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک آپ کی مرضی کا نہیں ہوگا مرزا صاحب، قرآن پاک کو میزان کے اندر اپنے ذہن کو توازن کو درست رکھتے ہو، جیسا ہے ویسے ایکسپلین کریں۔ ہر چیز جو آپ کو بری لگتی ہے اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ جو قرآن میں پاک میں جو چیز غلط کی گئی یہ زبردستی نہ کریں، یہ زبردستی کرنا وہ بھی قرآن کے اوپر یہ بہت فائن لائن کو کراس کرنا، ٹھیک ہے، احتیاط کریں۔ اور اگر آپ کے دل میں تزکیہ کی تھوڑی رمق باقی ہے تو آپ اپنے اکیلے میں اللہ سے رجوع کر لیں، لوگوں کے سامنے بے شک رجوع نہ بھی کریں، تو ویسے بنتا اللہ کے لوگوں کے سامنے رجوع یہ ہے کہ بھائی میں اللہ کے قرآن کے اندر ایک لفظ تھا زبردستی، میں نے اپنی نفرت کے تھرو اس قرآن کے لفظ کو اپنی مرضی کا کرنے کی کوشش کی، تعویلات غلط۔ انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ کچھ مولویوں کے فرنٹ مین یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہونے کی وجہ سے اسرائیل نہیں جا سکتے، ورنہ ہم نے اسرائیل کے خلاف جہاد جا کر کرنا تھا، جبکہ انہی میں سے ایک شخص یعنی قیصر احمد راجہ صاحب کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی بھی ہے، وہ اپنے ہالینڈ کے پاسپورٹ کے ساتھ اسرائیل کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اسرائیل میں جا سکتے ہیں۔ ان میں ایک مولویوں کا فرنٹ مین ایسا ہے جس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے، وہ جا بھی سکتا ہے اور کہہ رہا ہے میری مجبوری ہے میں نہیں جا رہا، میں جا سکتا تھا چلا جاتا، لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ جا سکتا ہے ابھی بھی۔ وہ بہانہ یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور اس پہ اسرائیل میں داخلہ نہیں ہے، اس کے پاس ہالینڈ کا پاسپورٹ ہے، وہ تو جا سکتا ہے۔ وہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں یار۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی کامران شہزاد صاحب نے انجینئر صاحب کو اہل بیت میں ازواج مطہرات کو حقیقی طور پر شامل نہ کرنے پر اور حدیث ثقلین میں اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات نہ لینے پر جواب دیا ہے۔ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب کا اہل بیت کے حوالے سے یہ موقف ہے کہ وہ ازواج مطہرات کو حقیقی اہل بیت نہیں مانتے، اور حدیث ثقلین کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ چونکہ امام نووی نے اس حدیث کو فضائل علی کے باب میں شامل کیا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حدیث ثقلین میں اہل بیت سے مراد حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین ہیں۔ انجینئر صاحب کے انہی دونوں آراء پر مفتی کامران شہزاد صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں ان کو جواب دیا۔ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا کہ جس امام نووی کے چپٹر باندھنے کی وجہ سے آپ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، انہی امام نووی نے اپنی شرح میں یہ لکھا ہے کہ ہم اس روایت میں اہل بیت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات لیتے ہیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ علامہ نووی نے اس کا چیپٹر باندھا ہے فضائل علی۔ سر علامہ نووی نے چیپٹر باندھا ہے، علامہ نووی نے ہی مسلم کی شرح بھی تو لکھی ہے، لکھی ہے نا؟ اب ذرا شرح کھول کے تو دیکھ رہے ہیں اسی حدیث کی شرح کے اندر علامہ نووی یہاں سے کیا مراد لے رہے ہیں، چونکہ اس میں زید بن ارقم سے دو باتیں آ رہی ہیں، ایک ہے کہ ازواج اہل بیت ہوتی ہی نہیں، کل کو طلاق دے دو، اور ایک ہے کہ نہیں وہ بھی اہل بیت ہیں لیکن حقیقتاً اہل بیت ہیں آل علی، آل عقیل، آل جعفر۔ یہ دونوں متعارض باتیں جو ہیں، علامہ نووی نے پہلا جملہ یہ لکھا، انہوں نے ذکر کیا فہاتان روایتان ظاہرہما التناقض، انہوں نے کہا یہ دونوں روایتیں اپنے متن کے اندر تعارض اور تناقض پیدا کر رہی ہیں، اور اب ہر بندہ شخص جانتا ہے فن حدیث کو حل کرنے والا، متن کے اندر ٹکراؤ پیدا ہو جائے سب سے بڑا عیب فن حدیث کے اندر یہی ہوتا ہے، اللہ کی بات ہے تو تعارض نہیں ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا۔ یہ متعارض باتیں کیوں آ گئی؟ اب متعارض باتیں جب بھی آ جائیں گی تو اب روایت کو حل کرنے کا اصول کیا ہے؟ جو بات قرآن کی مطابقت میں جاتی ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، دوسری کو چھوڑ دیتا ہے، یہی اصول ہے۔ اس کے فوراً بعد علامہ نووی نے کیا لکھا جملہ غور کیجیے گا، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس روایت سے انہن من اہل بیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ان کو اہل بیت میں سے ضرور مراد لیں گے، الذین یساکنون، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، وہ امر بہ
इहतिरामिहिम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एहतराम का हुक्म दिया। व अमरा रसूलुल्लाह इकरामहुम, नबी अलैहि सलाम ने इनके इकराम का हुक्म दिया। व सम्माहुम सकला, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात को सकल करार दिया, सकलैन। व वअज़ा फी हुकूकिहिम व ज़क्करा, कह रहे हैं रसूलुल्लाह की अहले बैत मुराद है, अज़वाज मुराद है कि जिनके मुतालिक अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने सकल करार दे रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं। तो सारी इन्हीं की, अल्लामा नबवी ने बात बांधा है ना, शरा भी तो उन्होंने की है। वो शरा के अंदर क्यों इसको मुतारिस बना करके क्यों तरजीह दे रहे हैं अज़वाज मुतहहरात को? वो रिवायतों को हल करने का फन जानते थे। इसी टॉपिक के हवाले से अभी हाल ही में हमने मुस्लिम टुडे के कम्युनिटी पेज पर भी हकीकी अहले बैत के हवाले से एक पोल लगाया है। सब लोग अहले बैत में अज़वाज मुतहहरात और पंजतन पाक को तो शामिल करते हैं, लेकिन हकीकी अहले बैत आप किसको मानते हैं, वहां पर जाकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली अदील आरिफ साहब, जिन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की थी, उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की उस वीडियो रिकॉर्डिंग की स्टोरी को पूरा अपनी वीडियो में बताया है कि कैसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब वीडियो रिकॉर्डिंग करने के हवाले से राजी नहीं थे और बाद में वो कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए राजी हो गए। इसी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये भी बयान किया कि वो इंजीनियर साहब को भी सुनते हैं और उन्हें इंजीनियर साहब की ये बात बड़ी पसंद है, जिस तरह से इंजीनियर साहब लॉजिकल तरीके से और रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने, मैं कहूँगा मुफ्ती साहब की बहुत मेहनत थी इसमें कि वो जामे तो रशीद जाते थे और वापसी में अमूमन मेरे पास आते थे, सफारी पार्क के सामने जो हमारा ऑफिस है, जो आपने भी देखा हुआ है, वो उधर आते थे, रिकॉर्डिंग करते थे। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने उस ऑफिस में तकरीबन 200 एपिसोड्स से ज़्यादा रिकॉर्ड कराई। 200 एपिसोड का मतलब ये कि एक एपिसोड 40 मिनट की होती थी। तो मुझे याद है कि मुफ्ती साहब एक दिन में कभी 2 एपिसोड कराते थे, कभी 1, और कभी फिर वहाँ आराम भी करते थे। फिर हमारे सेशन होते थे, खाने पीने का भी, बिरयानी वगैरह ये सब कुछ भी चलता था। रिसेंटली आपकी तारिक मसूद साहब से बात होती है? नहीं, मेरी मुफ्ती साहब से कोई सच बात नहीं होती। मैंने देखा कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब हैं, वो उनके अंदर खूबी है कि वो चीज़ों को लॉजिकली चीज़ों को एक बात कर रहे होते हैं। एक तो लॉजिकली भी कर रहे होते हैं और रेफरेंस के साथ भी कर रहे होते हैं। और किसी टॉपिक पे बात करें तो उसको उस पे फोकस्ड भी होते हैं। यानी ये नहीं कि इधर से टॉपिक ये है तो वो कहीं और निकल जाए, तो वो उस पर फोकस भी लेके चल रहे होते हैं, उसको समझा रहे होते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार फाइनली आकिब फरीद साहब का यूट्यूब चैनल रिकवर हो चुका है। आप तमाम भाइयों को मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले आकिब फरीद साहब का यूट्यूब चैनल हैक कर लिया गया था, लेकिन एक हफ्ते की जिद्दोजहद के बाद फाइनली उनका यूट्यूब चैनल रिकवर हो चुका है। अब आप यूट्यूब पर उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।